بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد الرحمن خان اور آپ کو ایئر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج ملٹری کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو 4 مختلف الزامات میں 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ جنرل فیض حمید کو یہ سزا کیوں سنائی گئی؟ آخر جنرل فیض حمید کا اصل قصور کیا تھا؟ کیا عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہ بننے کی وجہ سے جنرل فیض کو یہ سزا سنائی گئی ہے؟ جنرل فیض حمید کو ملنے والی سزا کو کیسے دیکھا جائے گا؟ کیا یہ سلیکٹو جسٹس ہے؟ کیا یہ ادارہ جاتی احتساب ہے؟ یا پھر یہ خالص جنرل عاصم منیر کا انتقام ہے؟ آج کی سزا کیا پاک فوج میں مبینہ بغاوت کے خدشات کو ختم کر سکے گی؟ جنرل فیض حمید کی سزا کے عمران خان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل پر، پاک فوج کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ کریٹ ہوگا؟ کیا آنے والے دنوں میں جنرل باجوہ کا بھی احتساب ہو سکتا ہے؟ آج کے اس ویلاگ میں ان چند بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج ملٹری کورٹ کی جانب سے جنرل فیض حمید کو 4 مختلف الزامات میں 14 سال قید مشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جنرل فیض حمید پر الزام ہے کہ انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا، مداخلت کی پالیٹکس کے اندر، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اپنے عہدے کو، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، وسائل کا غلط استعمال کیا، ابیوز آف اتھارٹی۔ یہ بنیادی طور پر جنرل فیض حمید کے خلاف یہ چارجز ہیں جن کی بنیاد پر یہ سزا سنائی گئی ہے۔ 15 ماہ تک یہ مقدمات چلے، جس میں ادارے کا موقف یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کو ایک فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا۔ انہوں نے اپنی مرضی کا وکیل کیا، جرح کی، گواہ پیش کیے گئے، اور 15 ماہ کے بعد اب ملٹری کورٹ کی جانب سے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب یہ جو سزا ہے، اس سزا کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، مگر اس میں خاص بات یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید سے متعلق ابھی مزید معلومات، مزید ایسے فیصلے آنے باقی ہیں، معاملات ہیں جن کے اوپر کارروائی کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کا تعلق سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہے، ہنگامہ آرائی کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ آپ انڈائریکٹلی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ 9 مئی میں ہوا، اس حوالے سے بھی جنرل فیض حمید کو ٹرائل کیا جائے گا، یا 26 نومبر کو جو مارچ ہوا تھا جس کے اوپر گولی کیوں چلائی، ایک بڑا فیمس سلوگن بہت پاپولر ہوا تھا، اس کے اوپر بھی آنے والے دنوں میں فیصلے آئیں گے۔ تو یہ تو جنرل فیض حمید سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر کا پوائنٹ آف ویو تھا، یا جو ڈیٹیل انہوں نے دی۔ سب سے پہلے اس سزا کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں۔ جنرل فیض حمید کو سزا دی کیوں گئی؟ امپریشن یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کو سزا دینے کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے سے انکار کر دیا تھا۔ ادارے کی جانب سے، ادارے کے سربراہ کی جانب سے مبینہ طور پر بہت دباؤ تھا، کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے جنرل فیض حمید وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں، عمران خان صاحب کو پراپر طریقے سے کنوکٹ کیا جائے، مگر جنرل فیض حمید نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس وقت جنرل عاصم منیر وہ اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پاک فوج میں، اپنے روب کو، اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے مبینہ طور پر اس خوف کا شکار ہیں کہ کسی بھی وقت فوج میں مبینہ طور پر کوئی بغاوت جنم لے سکتی ہے۔ جس طریقے سے 5 سال کی ایکسٹینشن لی گئی، جس طریقے سے پاکستان کی ملٹری کو ایک پولیٹیکل پارٹی سے، ایک پولیٹیکل لیڈر سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اس کے نتیجے میں فوج میں ایک بے چینی ہے، ایک بے قراری ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو انڈیکیٹرز ہیں یہ فوج کے اندر ایک بغاوت کو جنم لے سکتے تھے۔ تو اس بغاوت کو روکنے کے لیے مبینہ طور پر جنرل فیض حمید صاحب کو سزا دی گئی ہے، ٹانگا گیا ایک طرح سے، تاکہ لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے، ادارے کے اندر کنٹرول کو برقرار رکھا جائے۔ مگر یہاں پر ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ جو سزا ہے اس سزا کو دیکھا کیسے جائے گا؟ یعنی کہ آپ اس کو ادارہ جاتی احتساب کہیں گے، آپ اس کو سلیکٹو جسٹس کہیں گے، آپ اس کو انتقام کہیں گے۔ یہ تین فریزز ہیں، یہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا احتساب ہو سکتا ہے، یا انتقام ہو سکتا ہے، یا سلیکٹو جسٹس ہو سکتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بنیادی طور پر جنرل فیض حمید اور جنرل عاصم منیر صاحب، ان کا بڑا پرانا حساب کتاب آپس میں باقی ہے۔ جنرل عاصم منیر جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو ان کو ہٹا کر جنرل فیض کو لگایا گیا۔ پھر جب جنرل فیض حمید صاحب کو ہٹایا گیا، ہٹانے کے بعد وہ کور کمانڈر پشاور لگ گئے جا کے، اور اس کے بعد جب آرمی چیف کا ٹائم آیا تو اس وقت بھی جنرل فیض حمید اس دوڑ میں شامل تھے کہ وہ آرمی چیف بنتے، مگر جب وہ نہیں بنے پھر انہوں نے ریزائن کر دیے، اور ریزائن کرنے کے بعد جنرل فیض حمید اور خطرناک ہو گئے۔ جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تحریک انصاف کی قیادت کر رہے تھے، وہ تحریک انصاف کو انسٹرکشنز دے رہے تھے، تحریک انصاف کی جو پروٹیسٹ کیمپینز تھی، جو موومنٹ تھی، جو پارٹی کوارڈینیشن تھی، وہ ساری کی ساری جنرل فیض حمید کر رہے تھے۔ اور یعنی کہ امپریشن یہ کریٹ کیا گیا کہ ایک ریٹائرڈ جنرل ڈی جی، سابق ڈی جی آئی ایس آئی، سابق کور کمانڈر پشاور، وہ اتنا اکیلا آدمی طاقتور تھا کہ وہ پورے نظام کو چیلنج کر رہا تھا، پورے سسٹم کو چیلنج کر رہا تھا، وہ پاکستان کی فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو یہ ایک تو ذاتی اناد اور ایک ذاتی لڑائی بھی ہمیں اس میں دکھائی دیتی ہے۔ مگر یہ سلیکٹو جسٹس کیوں ہے؟ یہاں پر ایک ٹاپ سٹی کیس کی بات ہو رہی ہے، ایک ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کیس کی بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے ٹاپ سٹی کے آنر سے بہت کچھ لوٹا، زیور، پیسہ، ہیرے جواہرات، اور ان کو پریشان کیا، ان کی فیملی کے ساتھ بہت بدسلوکی کی گئی۔ تو یہ جو سارے معاملات تھے سپریم کورٹ تک گئے، سپریم کورٹ نے پھر ریلیونٹ فورم پر جانے کا کہا، اور پھر وہاں سے کورٹ آف انکوائری کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور پھر کرتے 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 15 ماہ کے بعد آج یہ ایک احتساب کی فارم میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ادارہ جاتی احتساب ہوا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت جنرل فیض حمید سیاسی مداخلت کر رہا تھا، اس وقت کا آرمی چیف کیا کر رہا تھا؟ اس وقت کی جو ٹاپ ہیرارکی تھی وہ کیا کر رہی تھی جب ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی کرسی پر بیٹھا ہوا شخص پرائیویٹ لوگوں کے گھروں پر حلے بول رہا تھا، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضے کر رہا تھا، لوگوں سے زیور لوٹ رہا تھا، پیسے لوٹ رہا تھا؟ اس وقت فوج کا سپہ سالار کیا کر رہا تھا؟ فوج کیوں سوئی ہوئی تھی؟ فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے، یعنی اگر یہ عمران خان کی اور فوج کی لڑائی نہ ہوتی، یا یہ جنرل فیض حمید سیاست میں مداخلت نہ کرتے اور پی ٹی آئی کی سپورٹ میں کام نہ کرتے، تو کیا کبھی یہ احتساب ہوتا؟ کیا یہ سزا آج ہمیں سننے کو ملتی؟ بظاہر جو مقدمہ ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ بڑا امبیرسنگ ہے، اور اس میں کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہے جنرل فیض، اگر اس میں حقیقت ہے۔ مگر جو مقدمہ بتایا جا رہا ہے وہ وجہ نہیں ہے، سزا دینے کی وجہ عمران خان ہے، سزا دینے کی وجہ تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، اس کی سپورٹ ہے، جنرل عاصم منیر کی مخالفت ہے بنیادی طور پہ۔ مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، آج بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پر، دیکھیں جی فوج نے ثابت کر دیا کوئی مقدس کائن نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، سیاست میں مداخلت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے الفاظی ہمیں ٹوپی ڈرامہ سننے کو اور دیکھنے کو مل رہا ہے۔ مگر کوئی سوال نہیں اٹھا رہا کہ آخر فوج کا وہ ڈسپلن کہاں پر ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی کہاں پر ہے، کہ اگر کوئی سٹنگ آفیسر اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے، اس کا ابیوز کر رہا ہے، اتھارٹی کو ابیوز کر رہا ہے، تو اس وقت دوران سروس
اس کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اس کو کسی نے کٹہرے میں کیوں نہیں کھڑا کیا؟ کیوں کوسچن مارک نہیں بنایا؟ ہاں، جب وہ ریٹائر ہو گیا، جب وہ خطرہ بن گیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اس کی بقا کے لیے، پھر اس کے اوپر وہ مقدمات قائم کیے گئے، پھر اس کو اس پروسیس سے گزارا گیا۔ تو ایک بدنیتی کا ایلیمنٹ ہمیں کہیں نہ کہیں دکھائی دیتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل فیض حمید کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کا کوئی رول نہیں تھا جب وہ سیاسی مداخلت کر رہے تھے؟ اور پھر بہت ساری سیاسی مداخلت تو نون لیگ کے دور میں ہوئی۔ ایک فیض آباد دھرنا کیس تھا، اس فیض آباد دھرنا کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ریمارکس ہیں جنرل فیض حمید کے بارے میں، وہ جو دھرنا ختم کرنے کے اوپر دستخط کیے تھے، احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ تھے اور شاہد خاقان عباسی صاحب غالباً پرائم منسٹر تھے، اس وقت جنرل فیض حمید کی خدمات لی جا رہی تھی دھرنے کو ختم کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ جو پولیٹیکل رول تھا یہ کس نے دیا تھا، کیسے دیا تھا؟ اور ایک بڑا جو مستقبل کا فیوچرسٹک سوال ہے کہ آج جو اسٹیبلشمنٹ یہ 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا رہی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ کیا آج سیاست میں فوج کی مداخلت ختم ہو گئی؟ جس نظام میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ہائبرڈ نظام کہا جا رہا ہے، ہائبرڈ ڈیموکریسی کہا جا رہا ہے، ایک ایسا سسٹم ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کو ایک لیگل سٹیک ہولڈر کے طور پہ تصور کر لیا گیا ہے، وہ کیا سیاسی مداخلت نہیں ہے؟ کیا قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ ہاں، یہ ایک چیز ہے کہ لوگ اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ رہے۔ جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج سابق ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف آپ نے کارروائی کی ہے تو آپ نے ایک راستہ کھول دیا، ایک گیٹ وے کھل گیا۔ آپ جب تک سروس میں ہوں گے تب تک شاید آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے، سیاسی مداخلت پر، حکومتیں بدلنے پر، وفاداریاں تبدیل کروانے پر، لوگوں کا احتساب کے نام پر جو کچھ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کرتی رہے، شاید آن ڈیوٹی کچھ نہ ہو، لیکن کل کو اگر عمران خان کی حکومت آ گئی اگلے 10 سال میں، اگلے 5 سال میں، جب بھی آ گئی، تو کیا کل کو جنرل عاصم منیر کو بھی اس قسم کے ٹرائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آج کا ڈی جی آئی ایس پی آر جو جس قسم کی پریس کانفرنسز اب کر رہا ہے ادارہ، سوری ٹو سے، جس طریقے سے وہ پولیٹیکل کامنٹری کر رہا ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جواب دے رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے پولیٹیکل کامنٹری ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ سیاسی مداخلت نہیں ہے؟ تو کیا ان کو بھی پھر سزا ہو سکتی ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پک اینڈ چوز ہوگا کہ آپ تو آج کی ڈیٹ میں انصاف کر کے چلے جائیں گے اور کل کوئی آپ کا آ کے حساب کتاب نہیں کرے گا۔ اور پھر اس سے بڑھ کے آج میاں نواز شریف مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو عمران خان نام کی چیز آپ نے لا کے ہم پر مسلط کی تھی، ہمارا چلتا ہوا ملک، چلتی ہوئی معیشت، چلتی ہوئی حکومت تباہ کی، اس میں جو سہولت کار تھے وہ تو جنرل فیض کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں، تو پھر جنرل باجوہ کا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے اوپر کوئی قانونی کارروائی، ادارہ جاتی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو نالائکی و نہلی کی کارروائی ہونی چاہیے، اور آپ کے نیچے ایک ڈی جی آئی ایس آئی زمین پر خدا بنا ہوا تھا اور آپ نے اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا، اس کو کسی نے نہیں پوچھا کہ وہ کیا کر رہا تھا، تو یہ ایک بڑا ایک سینسٹیو میٹر۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی فوج کی ایک تاریخ ہے، یہ جتنے سال پاکستان کو بنے ہوئے ہیں اتنے سال آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کارنامے دیکھ لیں، جتنے پاکستان میں سیاستدان انٹروڈیوس ہوئے سارے کے سارے فوج کی نرسریوں میں لگے، جتنے الیکشن ہیں، یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ فوج نے، کیا نواز شریف فوج کی پروڈکٹ نہیں ہے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو فوج کی پروڈکٹ نہیں ہے؟ کیا یہ عمران خان، یہ کاف لیگیں بنانا، یہ پارٹیوں کو توڑنا، یہ رجیم چینج آپریشن کروانا، یہ دیہڑیاں لگوانا سندھ ہاؤس کی، یہ سارے کا سارا کام، یہ جو ڈرٹی پالیٹکس ہے اس ملک کے اندر، سوری ٹو سے، یہ ایک انسٹیٹیوشنل ہے۔ اور پھر یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، یہ جو خط لکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جو آج کی آئی ایس آئی ہے یہ ہمیں ڈرا رہی ہے، یہ ہمیں دھمکا رہی ہے، یہ ہمارے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، یہ ہمارے خلاف ایکشنز لے رہی ہے اور ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، تو وہ ادارہ جاتی
مطلب کاروائی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بھی کوئی سوال جواب کوئی کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ تو اب ہوگا کیا؟ یہ سزا تو ہو گئی ہے، اس سزا کے بعد اب ریمیڈی کیا ہے جنرل فیض حمید کے پاس؟ یہ بڑا سوال ہے۔ جنرل فیض حمید 40 دن کے اندر کورٹ آف اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ ایک لیفٹیننٹ جنرل لیول کا ایک آدمی اس کا سربراہ ہوگا اور وہ سزا کو کم کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، بری کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آرمی چیف کی باری آئے گی، اور جب آرمی چیف کی باری آئے گی تو آرمی چیف سزا کو برقرار بھی رکھ سکتے ہیں، وہ رحم کی اپیل کو ایکسیپٹ کر کے معاف کر سکتے ہیں، لیکن جرم ختم نہیں ہوگا، جرم اپنی جگہ رہے گا لیکن اپیل ایکسیپٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کے اندر جنرل فیض حمید صاحب پٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔ جب ہائی کورٹ میں جائیں گے تو پھر 3 وجوہات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ دائرہ کار کو چیلنج کریں گے کہ جناب جو چارجز میرے اوپر لگائے گئے ہیں یہ دائرہ کار بنیادی طور پر ملٹری کورٹ کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ کہیں گے کہ یہ پورے کا پورا جو میٹر ہے یہ بھی بدنیتی کے اوپر مبنی ہے۔ دائرہ اختیار چیلنج کریں گے، بدنیتی چیلنج کریں گے، اور پھر جو پروسیڈنگز ہیں اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا۔ تو 3 گراؤنڈز کے اوپر ہائی کورٹ کے اندر یہ میٹر ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ آئینی عدالت میں چلا جائے گا۔ تو یہ مقدمہ چلا تھا تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے، اطہر من اللہ تھے، اور جسٹس امین الدین صاحب تھے۔ تو آج جسٹس امین الدین صاحب آئینی عدالت کے سربراہ ہیں۔ اس کی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ٹائمنگ کا فیکٹر یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان پہ سختی ہے، پی ٹی آئی پہ سختی ہے، 27ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اور اس آئینی ترمیم کے بعد ایک جوڈیشل مینجمنٹ کی جا چکی ہے۔ تو جنرل فیض حمید کو یا عمران خان کو کسی بھی آئینی عدالت سے، قانونی عدالت سے کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے، مگر سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہاں پر پاکستان کے اندر احتساب ہوا ہے، اور ہمیشہ سلیکٹیو احتساب ہوا ہے، اور جب بھی سلیکٹیو احتساب ہوا ہے اس سے نقصان ہوا ہے۔ یعنی کہ اس ملک میں جو سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی، یعنی پاپا جونز، کوئی پوچھے گا جنرل عاصم صاحب سے کہ بھائی پاپا جونز کیسے کھل گئے؟ کوئی ان جرنیلوں کے اثاثے کراس کی بورڈ چیک کرے گا؟ کوئی پوچھے گا یہ سابق آرمی چیف جو ہیں یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں، کیا گل کھلاتے رہے؟ جب پرویز مشرف جنہوں نے آئین توڑا انہیں نہیں کبھی سزا ہوئی، پرویز مشرف آپ کے سامنے ہے، جسٹس وقار سیٹھ کا کیا مذاق اڑایا گیا، تصدیق کی گئی۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب، ایوب خان صاحب، یحییٰ صاحب۔ تو یہ جو احتساب کا ڈرامہ ہے نا، یہ سائیڈ پہ رکھ دیں۔ بیسیکلی یہ جنرل فیض حمید اور جنرل عاصم منیر کی 1 to 1 لڑائی تھی، اور اس لڑائی میں جنرل عاصم منیر مجبور ہو گئے۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو مبینہ طور پر فوج میں بغاوت کے راستے بہت اوپن تھے۔ تو یہ اپنی رٹ کو انسٹیٹیوشنلی اسٹیبلش کرنے کے لیے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی بقا کی خاطر ایک جرنیل کو ٹانگنا پڑا۔ اس سے پہلے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ کسی جرنیل کو سزا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جنرل اسد درانی سے، وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی رہے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی تھی اسپائی کرونیکلز کے نام سے، ایک انڈین جرنل کے ساتھ مل کے ان کے خلاف کارروائی، جنرل ضیاء الدین بٹ کے خلاف کارروائی ہوئی، اور بریگیڈیئر نیاز کے خلاف کارروائی ہوئی، جنرل جاوید اقبال صاحب کے خلاف ان کے اوپر بھی الزام تھا کہ انہوں نے را کو انفارمیشن پرووائڈ کی تھی۔ تو یہ پھر بریگیڈیئر غفار تھے۔ مطلب یہ کچھ نہ کچھ ایسی ایگزامپلز ضرور پاکستان کے اندر موجود ہیں، مگر یہ ایک متنازع فیصلہ ہے، ایک سیاسی فیصلہ ہے، اور اس کے اثرات بھی سیاسی اور قانونی ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ سزائیں ریورس ہو جائیں گی، یہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکیں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جنرل فیض حمید صاحب بہت مظلوم شخص ہیں، بڑے معصوم شخص ہیں، انہوں نے کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی، کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی حرکتیں کی وہ 100% کی ہوں گی، مگر انہوں نے اکیلے نہیں کی ہوں گی، ان کے اوپر بھی کوئی تھا، کسی کا ہاتھ تھا، ان کے نیچے بھی کوئی تھا جس نے ان انسٹرکشنز کو فالو کیا۔ تو پھر پوری ٹرائیکا کو آپ ٹرائل کریں، اور پھر پک اینڈ چوز نہ کریں، اور پھر جو ٹائمنگ ہے، جو بدنیتی انٹینشن ہے
کہ آپ عمران خان کو ڈرانے کی خاطر پی ٹی آئی کو فکس کرنے کی خاطر اگر اس قسم کے فیصلے دے رہے ہیں تو یہ متنازع فیصلے ہوں گے، سلیکٹیو جسٹس ہوگا، انصاف ہونا نہیں چاہیے بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دینا چاہیے، رعایت کسی کو نہیں ملنی چاہیے جس نے بھی اس ملک میں سیاست میں اپنی یونیفارم کے اندر جو بھی غلط کام کیا اس کا ٹرائل ہونا چاہیے، چاہے وہ سابق ہو یا موجودہ ہو۔ بات تو یہ ہے نا کہ سابق آدمی کو تو آپ ٹرائل دے رہے ہیں کیونکہ یونیفارم میں نہیں ہے، لیکن آج جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، کیا آپ واقعی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہائبرڈ نظام ہے یہ فوج کی سیاسی مداخلت نہیں ہے موجودہ سسٹم کے اندر؟ کیا جو آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اختیارات کے مطابق ہو رہا ہے؟ یہ جو جتنا سیٹ اپ سسٹم چل رہا ہے تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے لوگ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل اے آر خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔